خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ایک بہن جو ہے نا کالج کو جاتی ہے اور وہاں پر اسلامیات میں اس کا داخلہ ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روزانہ یعنی قرآن کی آیتیں لکھنے وغیرہ پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، تو حالت ایام میں وہ لڑکی کیا کرے گی؟ یعنی وہ لکھ سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، لکھ دے، کیا حرج ہے؟ نہیں، نوٹ بک وغیرہ میں لکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ جی، وہ قرآن تھوڑی ہے، وہ مصحف تھوڑی کہ اس کا چھونا اس کے اوپر منع ہے، بلکہ مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند ہے جو کہتے ہیں کہ حالت حیض میں خاص طور پر عورت مدرسہ ہے، یہ ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اسے جنوبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی پر قیاس اس لیے کہ جنوبی ایسا ہے کہ اسے اپنی نجاست کو دور کرنے کا اختیار ہے کہ دور کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن حائضہ اور نفسہ عورت جو ہے کیا ہے وہ نہیں دور کر سکتی ہے، اس کے لیے حد وقت متعین ہے۔ اب ایک حافظہ ہے، ایک مدرسہ ہے، اب ایک عورت اس کو ہر مہینے 10 دن 8 دن حیض 8 دن چھٹی کیا کرے وہ اسکول مدرسے سے، تو پڑھائے کب بچوں کو؟ جی، یا طالبہ ہے چھٹی کے بعد پڑھے گی کب جا کر کے وہ؟ تو انشاءاللہ اس کے لیے اجازت ہے۔ تو ایسی طالبات مسجد میں بھی آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، مسجد الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، پڑھنا اور ہے اور مسجد الگ ہے۔ مسجد میں نہ آئے، جی مسجد میں نہ آیا، اور اگر بہت مجبوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان علماء کے قول پر عمل کر لے جو اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد اور جنوبی جو ہے الا عابری سبیل، اللہ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، الا عابری سبیل، اللہ کہ چلتا ہوا وہاں سے گزر جانا ہو، جی لا تقربوا الصلاۃ ہے نا، نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جائے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جی، اسی کے قریب کا سوال ہے، آگے ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک دائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنابت اور حیض کی حالت میں مسجد میں نہ جانے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجہوا هذه البیوت، ان تمام، اس سے پہلے جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی الا عابری سبیل، ہے نا، نماز کے، یعنی اگر تم جنوبی ہو تو عابری کیا ہے، جائے نماز سے مراد کیا ہے، یعنی عابر مسجد سے تم اسے گزر سکتے ہو، وہاں پر ٹھہرو بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توجہوا هذه البیوت، ان گھروں کا جو رخ ہے مسجد سے پھیر دو، ہے کہ نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے رسول، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ چٹائی مجھے دے دو، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت حیض میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں مقرر تھا کہ حالت حیض میں عورت کیا ہے، مسجد نہیں جائے گی۔ تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا، یہ نہیں کہا کہ حیضہ کے لیے جائز ہے، آپ نے کہا تمہارا ہاتھ، تو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہاں سے ڈال کر کوئی چیز نکال لینا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کے سامنے سے کوئی چیز ہٹا لیں اور ہے، اور گزر جانا میرا اور ہے نا، دونوں الگ۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جب بعض حصہ داخل ہوگا پورا حصہ داخل ہونے میں، یہ بالکل غیر معقول سی بات ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے، وہاں پر چٹائی ہٹا لینے سے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، وہ داخل نہیں ہوئی ہے، صرف ہاتھ پھیلا کر کے لے رہی ہے، تو اس کا معاملہ دخول نہیں ہے۔ جی، اس لیے ان علماء کا قول، جمہور کا جو قول ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ حالت حیض میں مسجد میں عورت نہیں جائے گی۔ جی، جو اصحاب صفہ کی جو دلیل دیتے ہیں، بھائی اصحاب صفہ اللہ کے بندے، ان کا صفہ الگ مسجد سے الگ بنا ہوا تھا، مسجد کا حصہ نہیں تھا، اب مسجد کا حصہ بن گیا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے شمال کی طرف جو ہے یہ ایک چبوترا بنا دیا تو اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی سویا، سونے میں اس کو ظاہر تو نکل جا رہا ہے، تو عابری سبیل میں ہے، وہ یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی بیٹھا ہی کیا کرتے تھے،